امن معاہدہ طے پا گیا، ایران اور امریکہ نے پاکستان کی ثالثی پر مہر ثبت کر دی، دونوں ممالک کے درمیان الیکٹرانک دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کی ویڈیو شیئر کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے الیکٹرانک دستخط کی ویڈیو اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے معاہدے پر دستخط کی تصاویر شیئر کر دی۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی ختم کر دی، امریکی سینٹرل کمانڈ کا اعلان۔ سینٹکوم حکام کا کہنا ہے کہ امریکی افواج نے صدر ٹرمپ کی ہدایت کی روشنی میں ناکہ بندی ختم کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے تاریخی امن معاہدے پر صدر پزشکیان کو مبارکباد دی، کہا کہ یہ تاریخی معاہدہ خطے میں امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، ایرانی صدر نے پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کی پرجوش اور وفادار قوم کے لیے دعا گو ہوں، مفاہمتی یادداشت کے بعد ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا قوم کے نام پیغام، کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط ہوتے ہی جنگ بندی کا معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، لبنان پر حملے کو معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایران پر تیل کی پابندیاں ہٹانے کا عمل شروع، بحری جہازوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کے بدلے فیس وصول کی جائے گی، میزائلوں اور دفاعی صلاحیتوں پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ امریکہ کی طرف سے ایران کو $300 ارب کی کوئی ادائیگی نہیں کی جا رہی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا کہ امریکہ کے لیے اس ڈیل میں صرف کامیابی، تیل کی قیمتوں میں کمی اور فتح ہے۔ $300 ارب کی ادائیگی ڈیموکریٹس کا گھٹیا پروپیگنڈا ہے۔ امریکی صدر نے تنزیہ ڈیموکریٹس کو ڈیموکریٹ لکھ دیا۔ لبنان پر حملے ناقابل قبول، اسرائیل کو امن معاہدے کا احترام کرنا ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی اسرائیل پر تنقید، کہا کہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد طے شدہ 60 روزہ مدت باضابطہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ موجودہ مفاہمتی یادداشت ایک عبوری فریم ورک ہے، اہم اور پیچیدہ معاملات آئندہ مذاکرات میں زیر بحث آئیں گے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ جنوبی لبنان میں سیکیورٹی کی ذمہ داری لبنانی حکومت سنبھالے۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا ہے، برسلز میں امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی گفتگو، کہا کہ ایران نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو امریکی وزارت جنگ حملے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ ایران معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کھل گئی ہے، امریکہ نے ایران کو مذاکرات کے لیے مجبور کر دیا۔ امریکہ پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ہماری انگلی ٹریگر پر ہے، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف نے بتا دیا، کہا آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے کی صورتحال پر واپس نہیں جائے گی۔ ایران آبنائے ہرمز میں فراہم کی جانے والی خدمات کے لیے فیس وصول کرے گا۔ $300 ارب ایران میں سرمایہ کاری کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جس کا ایک حصہ تعمیر نو پر خرچ ہوگا۔ چین کا امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم، چینی وزارت خارجہ کا فریقین سے وعدوں کی پاسداری کرنے کا مطالبہ۔ دوسری جانب نیٹو چیف مارک روٹے کہتے ہیں کہ معاہدہ ایران کی جوہری اور میزائل صلاحیتوں کو محدود کرتا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے سے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی بحال ہوگی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط خطے اور دنیا کے لیے تاریخی لمحہ ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین پیش، کہا کہ علاقائی ممالک اب اپنی توانائیاں ترقی، خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کریں۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط تاریخی پیش رفت ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال،
قیام امن کی کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف زرداری اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ پاکستان جنگ کی قیمت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کا پرچم بلند کیا۔ آزاد کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ بھارت نے پانی بند کیا تو پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بحرینی اور کینیڈین ہم منصب کا رابطہ۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے پر مبارکباد دی۔ پاکستان کے ثالثی کردار کو سراہا۔ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ پاکستان کے عوام کو پانی سے محروم کرنے کی کوشش کے سنگین نتائج ہوں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھارت پر واضح کر دیا۔ کہا کہ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان UN چارٹر پر عمل کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ طاس معاہدے پر عمل کرنا بھارت کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور غربت، محرومی اور پسے ہوئے طبقات کی داستان، محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں کتاب مولو مسلی کی تقریب رونمائی۔ مصنف ڈاکٹر امجد ثاقب کا کہنا ہے، یہ کتاب عام آدمی کے مسائل اور جد و جہد کی عکاسی کرتی ہے۔